نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار صدقہ فطر فرض ہے اور رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت میں صدقہ فطر کی وجہ سے بہتری آتی ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ فطر کے بغیر رمضان المبارک کے روزے اور نیکیاں جو ہیں یہ معلق رہتی ہیں۔ اس سے غرباء اور مساکین جو ہیں ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اس لیے صدقہ فطر کا وجوب جو ہے یہ کیا گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں بکثرت اس کے اوپر مواد موجود ہے۔ تو اس سال 2020 میں جو 1441 ہجری ہے، رمضان المبارک میں صدقہ فطر جو ہے گندم اور آٹا کے حساب سے 125 روپے صدقہ فطر ہے، اور اگر کوئی 30 روزوں کا فدیہ دینا چاہے تو وہ 3750 روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے روزہ جو ہے وہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ وہ دینا چاہتا ہے 60 مساکین کو کھانے کے طور پر، تو وہ 7500 روپے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی قسم اٹھائی اور پھر توڑ دی تو اس کا کفارہ گندم کے حساب سے 12050 روپے بنتا ہے۔ اب ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس کی ادائیگی مختلف اجناس سے ہو سکتی ہے، گندم آٹا وغیرہ سے بھی، اور جو کھجور اور کشمش اور پنیر وغیرہ سے بھی۔ اب جن کو اللہ پاک نے مالی طور پر مستحکم بنایا ہے، جن کے پاس مال و اسباب بہت زیادہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ گندم کی بجائے جو کھجور کشمش وغیرہ سے صدقہ فطر دیا کریں۔ تو ہماری اسکرین کے اوپر بھی وہ ایک پورا چارٹ اور ٹیبل جو ہے بنا ہوا بھی آ رہا ہے، تو میں پھر یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہے 320 روپے صدقہ فطر جو کے حساب سے بنتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وہ 4 کلو کا حساب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حساب سے 30 روزوں کا فدیہ جو ہے وہ 9600 روپے بنتا ہے، اور کفارہ صوم جو ہے وہ 19200 روپے بنتا ہے، اور کفارہ قسم پھر 3200 روپے بنتا ہے۔ اسی طرح کھجور کے حساب سے کہ 4 کلو کھجور ہو تو پھر وہ 2000 روپے جو ہے ریٹ ہے، اس حساب سے 4 کلو کھجور کا جو ہے وہ 2000 روپے جو ہے وہ صدقہ فطر بنتا ہے۔ 4 کلو کھجور کا 2000 روپے صدقہ فطر بنتا ہے، اور اسی طرح 30 روزوں کا فدیہ 60000 روپے بنتا ہے۔ کفارہ صوم برائے 60 مساکین جو ہے وہ 1,20,000 روپے بنتا ہے، اور کفارہ قسم 20000 روپے بنتا ہے۔ کشمش جو ہے 4 کلو کے حساب سے وہ 1900 روپے بنتا ہے، اس کا جو ہے وہ صدقہ فطر، اور 30 روزوں کا فدیہ جو ہے وہ 57,000 بنتا ہے، اور کفارہ صوم برائے 60 مساکین 1,14,000 روپے بنتا ہے، اور کفارہ قسم 19,000 روپے بنتا ہے۔ اس سال جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس سال جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس حساب سے زکوٰۃ جو ہے وہ 46,329 روپے کے برابر جس کے پاس مال ہوگا، اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں کہ سونا چاندی، مال تجارت، مال نامی وغیرہ وغیرہ، تو زکوٰۃ کا نصاب 46,329 روپے ہے۔ اس کے برابر جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ضروری ہوگی۔ اب بعض علاقوں میں ریٹ کم بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ محتاط رقم بیان کر دی ہے
تاکہ اس سے ایک تو علماء کے درمیان اگر اختلافات جو اس میں ہوتے ہیں ان سے بھی بچنے کے لیے، تاکہ صدقہ فطر جو ہے جو اس طرح ادا کرے گا ہمارے دیے گئے چارٹ کے مطابق، تو اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے کہاں دینا ہے، تو میں بڑے واضح لفظوں میں کہوں گا کہ غرباء و مساکین کے ساتھ ساتھ جو مدارس دینیہ میں بچے پڑھتے ہیں، بالخصوص یہاں وادی سون کے اندر جامعہ مدینۃ النبی کے مستحق طلباء و طالبات جو ہیں وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ صدقہ فطر ان کے لیے یہاں جامعہ میں جمع کرایا جائے، اور اس سلسلہ میں ہم نے اکاؤنٹ نمبر بھی اپنا دے دیا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ، اور ساتھ آن لائن اکاؤنٹ جو ہے اکاؤنٹ نمبر ہم نے وہ دیا ہے، UBL نوشہرہ کا یہ آن لائن اکاؤنٹ نمبر ہے، کہیں سے بھی دنیا بھر سے اس میں جو ہے وہ پیسے بھیجے جا سکتے ہیں۔ ساتھ جائز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ دونوں کے لیے سیم نمبر ہے، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، 0301677392۔ یہ نمبر، اس پہ جائز کیش بھی آپ بھیج سکتے ہیں اور جائز ایزی پیسہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ اور میں ہم سب کے نماز تراویح روزوں کو قبول فرمائے، صدقہ فطر کو قبول فرمائے، اور یہ صدقہ فطر نماز عید سے قبل رمضان المبارک کے ایام میں جب بھی چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، تو اس کو ضرور ادا کریں، اور جامعہ مدینۃ النبی نوشہرہ وادی سون کو ضرور اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور صدقہ فطر میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔